السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بی نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد اسلان۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف۔ پاکستان نے بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کرنے کے فیصلے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایسے اقدامات قدرتی وسائل کو دباؤ کے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی خطرناک مثال قائم کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقبل مندوب سفیر عاصم افتخار احمد نے اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی جانب سے مشترکہ پانیوں کے معاہدے کو معطل کرنا قدرتی وسائل کو ہتھیار بنانے کی ایک واضح مثال ہے اور یہ معاملہ عالمی برادری کے لیے سنجیدہ تشویش کا باعث ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ 6 دہائیوں سے زائد عرصے تک پاکستان اور بھارت کے درمیان تناؤ کی ایک مثال رہا ہے، جس نے دونوں ممالک کے درمیان پانی کے منصفانہ تقسیم کو ممکن بنایا، حتیٰ کہ جنگ کے دنوں میں بھی۔ سفیر عاصم افتخار نے خبردار کیا کہ بھارت کا یہ غیر قانونی اقدام معاہدے کی روح اور اصولوں کے خلاف ہے، جو ماحولیاتی نظام کو متاثر کر سکتا ہے، اعداد و شمار کے تبادلے میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے اور لاکھوں افراد کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال سکتا ہے جو اپنی خوراک اور توانائی کے لیے دریائے سندھ کے پانی پر انحصار کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے اقدامات نہ صرف ایک ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ عالمی پانی کے قوانین پر اعتماد کو بھی کمزور کرتے ہیں اور دنیا میں وسائل پر مبنی دباؤ بڑھانے کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ سفیر نے واضح کیا کہ سندھ طاس معاہدے میں کسی بھی فریق کو یک طرفہ طور پر معاہدہ معطل کرنے کا اختیار نہیں دیا گیا۔ انہوں نے بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ معاہدے پر مکمل عمل درآمد بحال کریں اور قانونی اور سفارتی راستوں کے ذریعے معمول پر واپس آئیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ماحولیاتی مسائل کو عالمی امن کے لیے خطرہ تسلیم کریں اور ان کے حل کے لیے مشترکہ اقدامات کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ ماحولیاتی تباہی کسی بھی تناظر میں محض ضمنی نقصان نہیں بلکہ عدم استحکام کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ سفیر نے عالمی برادری پر زور دیا کہ قدرتی وسائل کو تقسیم کی نہیں بلکہ تعاون کا ذریعہ بنایا جائے۔ یاد رہے کہ 1960 کے سندھ طاس معاہدے کے تحت 3 مغربی دریا سندھ، جہلم، چناب پاکستان کو اور 3 مشرقی دریا راوی، بیاس، ستلج بھارت کو دیے گئے تھے۔ گزشتہ سال پاکستان نے بھارت کے آبی منصوبے کے ڈیزائن پر بین الاقوامی ثالثی عدالت پر مقدمہ دائر کیا تھا۔ بھارت نے اپریل 2025 میں مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں ایک حملے کے بعد، جس کا الزام اس نے بغیر ثبوت پاکستان پر لگایا، معاہدے کو معطل کرنے کا اعلان کیا تھا۔ پاکستان نے اس اقدام کو جنگی عمل قرار دیا۔ بعد ازاں بین الاقوامی عدالت نے بھارت کے اقدام کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا کہ بھارت یک طرفہ طور پر معاہدے کو معطل نہیں کر سکتا اور اسے دریا کے پانی کے بہاؤ کو پاکستان کے غیر مشروط استعمال کے لیے جاری رکھنا ہوگا۔ اس ہفتے صدر آصف علی زرداری نے بھی خبردار کیا ہے کہ بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کبھی کامیاب نہیں ہوگی اور پاکستان اس معاملے پر خاموش نہیں بیٹھے گا۔ سنی اتحاد کونسل CIC کے سربراہ صاحبزادہ محمد حمید رضا کو اسلام آباد پولیس نے جمعے کے روز گرفتار کر لیا۔ یہ بات ان کے بھائی اور سنی اتحاد کونسل کے قائم مقام چیئرمین صاحبزادہ حسن رضا نے میڈیا سے گفتگو میں تصدیق کی۔ حسن رضا کے مطابق حمید رضا فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت ATC میں عدالتی گرفتاری دینے جا رہے تھے، جبکہ اسلام آباد پولیس نے انہیں اسلام آباد بائی پاس روڈ کے قریب ایک ناکے پر روک کر گرفتار کر لیا۔ حمید رضا کے ایکس سابق ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی ان کی گرفتاری کی تصدیق کی گئی، جہاں بتایا گیا کہ وہ پشاور سے فیصل آباد جا رہے تھے جب انہیں اسلام آباد پولیس نے راستے پر گرفتار کر لیا۔ تحریک انصاف کے رہنما عمر ایوب نے اس گرفتاری پر شدید رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ حمید رضا کو اسلام آباد سے اغوا کیا گیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ صاحبزادہ حمید رضا جو میرے قریبی دوست اور ساتھی ہیں، اسلام آباد سے اس وقت اغوا کیے گئے جب وہ فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں خود کو پیش کرنے جا رہے تھے۔ عمر ایوب نے اس عمل کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ حمید رضا ایک بہادر اور عمران خان کے وفادار ساتھی ہیں، انہیں فوری طور پر عدالت میں پیش کیا جائے۔ یہ گرفتاری اس وقت عمل میں آئی جب پشاور ہائی کورٹ نے 2 روز قبل حمید رضا کی عبوری ضمانت ٹرانزٹ بیل کی درخواست مسترد کر دی تھی۔ یاد ہے کہ 31 جولائی کو فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے حمید رضا اور تحریک انصاف کے کئی دیگر رہنماؤں کو 9 مئی کے ہنگاموں میں ملوث ہونے کے الزام میں 10 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ ان واقعات کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان ECP نے حمید رضا کی قومی اسمبلی کی رکنیت ختم کر دی تھی۔ 9 مئی کے واقعات کے دوران عمران خان کی گرفتاری کے بعد ملک بھر میں شدید احتجاج اور توڑ پھوڑ ہوئی تھی، جس میں سینکڑوں کارکن اور رہنما گرفتار کیے گئے۔ بعد ازاں الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ بھی منسوخ کر دیا، جس کے بعد PTI کی امیدوار نے آزاد حیثیت میں انتخابات لڑے۔ البتہ انتخابات کے بعد PTI کے حمایت یافتہ امیدواروں نے سنی اتحاد
اتحاد کونسل SIC سے اتحاد کر کے خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کے حصول کی کوشش کی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کے روز اعلان کیا کہ قازقستان جلد ہی ابراہم معاہدے میں شامل ہونے جا رہا ہے، جس کے تحت مسلم ممالک اور اسرائیل کے درمیان تعلقات معمول پر آتے ہیں۔ ٹرمپ نے بتایا کہ انہوں نے اسرائیل وزیر اعظم نیتن یاہو اور قازقستان کے صدر قاسم توکایف سے فون پر بات چیت کی ہے۔ انہوں نے اپنے سوشل میڈیا ویب سائٹ ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ ہم جلد ہی ایک باضابطہ دستخطی تقریب کا اعلان کریں گے اور مزید کئی ممالک اس مضبوط اتحاد میں شامل ہونے کی خواہش مند ہیں۔ قازقستان کی حکومت نے بھی ایک بیان میں اس پیش رفت کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ابراہم معاہدے میں شمولیت ہمارے خارجہ پالیسی کے اس مستقبل راستے کا تسلسل ہے جو مکالمے، باہمی احترام اور علاقائی استحکام پر مبنی ہے۔ قازقستان کے اسرائیل کے ساتھ پہلے ہی سفارتی اور تجارتی تعلقات موجود ہیں، لہٰذا یہ شمولیت زیادہ تر علامتی نوعیت کی ہوگی۔ تاہم امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا کہ یہ قدم صرف ایک رسمی تعلقات سے بڑھ کر ہے۔ ان کے مطابق یہ تعلقات دوسرے رکن ممالک کے ساتھ مشترکہ معاشی ترقی، سرمایہ کاری اور تعاون کے نئے مواقع پیدا کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے یہ اعلان اس وقت کیا جب وہ قازقستان، کرغیزستان، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کے صدور سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں موجود کچھ ممالک جلد ابراہم معاہدے میں شامل ہوں گے اور اس حوالے سے اعلانات جلد کیے جائیں گے۔ امریکی خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکوف نے فلوریڈا میں ایک کاروباری فورم میں کہا کہ وہ اس اعلان کے لیے جلد واشنگٹن واپس جا رہے ہیں، اور ایکسیوز کی رپورٹ کے مطابق یہ ملک قازقستان ہی ہے۔ ذرائع کے مطابق امریکہ چاہتا ہے کہ قازقستان کی شمولیت سے ابراہم معاہدے کو دوبارہ فعال کیا جا سکے، جو غزہ تنازع کے بعد سست روی کا شکار تھے۔ ابراہم معاہدے 2020 میں ٹرمپ کے پہلے دور حکومت میں طے پائے تھے، جن کے تحت متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اسرائیل سے تعلقات قائم کیے۔ بعد میں مراکش بھی شامل ہوا۔ ٹرمپ ایک بار پھر چاہتے ہیں کہ مزید مسلم ممالک خصوصاً سعودی عرب اس اتحاد میں شامل ہو۔ تاہم سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے واضح کیا کہ اسرائیل سے تعلقات کی بحالی فلسطینی ریاست کے قیام کی راہ کے بغیر ممکن نہیں۔ محمد بن سلمان کی 18 نومبر کو وائٹ ہاؤس آمد متوقع ہے۔ رپورٹس کے مطابق دیگر ایشیائی ملک جیسے آذربائیجان اور ازبکستان بھی مستقبل میں اس معاہدے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ معاہدہ ٹرمپ کی خارجہ پالیسی کی ایک اہم ترین کامیابی سمجھے جاتے ہیں۔ یہ تھی اب تک کی مکمل تفصیل۔ جیسے ہی مزید خبریں آئیں گی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی خبر میں۔